اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ بالہدى ودین الحق ارسلہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ببرکۃ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. ثم الرضا ببکر وعمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. ربیع الاول شریف کے یہ مبارک ساعتیں جو اختتام کی طرف ہے، جمعۃ المبارکہ کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو آپ کو خصوصیات اور کمالات عطا فرمائے ہیں، جس کا جاننا کلمہ طیبہ پڑھنے کے ساتھ ایک مومن کے لیے ضروری قرار پاتا ہے، ان اوصاف کا ذکر کیا جا رہا تھا. اور گزشتہ درس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے حوالے سے ذکر کیا گیا، اور اطاعت اور اتباع کے شرعی مفہوم کو واضح کیا گیا. آج ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سے سورۃ الاعراف، جو ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن کریم کی 7ویں سورت ہے اور پارہ 9 ہے، اور اس کی آیت نمبر 157 سے، جس ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 صفات کو ذکر فرمایا ہے، آج ان آیات میں سے چند صفات کو آج جمعۃ المبارکہ کا موضوع بنایا جاتا ہے. آئندہ جمعے میں انشاءاللہ العزیز اس کی باقیات کو ذکر کیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو ذکر کرتے ہوئے سابقہ امت بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی تلقین فرمائی کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی امت کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی لکھ دی جائے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. اللہ نے فرمایا کہ ان قریب ہم یہ دنیا و آخرت کی نعمتیں اے موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے لکھ دیں گے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی آیات پر ایمان لاتے ہیں. اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی
اور جو غلامی کریں گے اس رسول کے کہ جو بے پڑھے، یعنی جنہوں نے کسی سے ظاہری طور پر تعلیم حاصل نہیں کی، تو بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے نبی جن کا نام لکھا ہوا پائیں گے وہ تورات کے اندر اور انجیل کے اندر اپنے پاس۔ یہ تین شانیں ابتدائی طور پر ذکر کی گئی کہ الرسول، النبی، الامی، کہ اے موسیٰ اگر آپ کی امت کو علیہ السلام دنیا و آخرت کی بھلائی چاہیے تو پھر وہ اتباع کریں ہمارے اس عظیم رسول کی جو نبی ہیں اور امی ہیں۔ اب یہاں پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے ایک لفظ خاص طور پر امی ذکر کیا گیا، لیکن تھوڑی سی سمجھداری ہونی چاہیے کہ اس آیت کے پورے ترجمے کو اگر ساتھ میں لے کر چلیں تو آگے آنے والی شان کا معنی پیچھے والی آیات سے، پیچھے والے لفظ سے خود بخود واضح ہوتا ہے۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان بیان کی گئی وہ ہے الرسول، کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامیہ، کہ اے موسیٰ آپ کی امت اتباع کریں کس کی؟ جو رسول ہے۔ رسول کی تعریف یہ ہے کہ وہ عظیم ہستی کہ جنہیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے بندوں تک تبلیغ کی، رسالت کی اجازت عطا فرمائی اور انہیں جدید شریعت عطا فرمائی اور انہیں جدید شریعت کے ساتھ کتاب سے نوازا۔ پھر آگے فرما النبیہ، نبی عربی زبان میں اس وقت اس میں فاعل واقع ہوا ہے گرامر میں، یہاں پر یہ اگر ہم دیکھیں کہ نبی کا لفظ جو ہے اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے اور یہ کن لفظوں سے بنا ہے، تو اس کے بارے میں علماء نے دو باتیں کی ہیں، تیسری بات نہیں کی، کہ نبأن اور نبون۔ اگر نبون سے اس کا معنی لیتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے بلندی، تو نبی کا ایک معنی لغوی اعتبار سے بنے گا کہ وہ شخصیت جس کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی۔ اور اگر نبأن آگے حمزہ، جیسے اما یتساءلون عن النبأ جو آخر میں حمزہ آتا ہے اور نبون میں واو آتا ہے، تو نبون سے اگر نبی کو مشتق مانے تو مانا ہوگا بلندی، اور نون با حمزہ نبأن اما یتساءلون عن النبأ، نبأ سے مانے تو اس نبأ کہتے ہیں بڑی خبر کو، عظیم خبر کو، حیران کن خبر کو کہ جس تک انسان کی رسائی نہ ہو، اور نبی اس کا اسم فاعل ہے، تو نبی وہ ہوا جو اس اہم خبر کو دینے والا ہے۔ اب خبر تو دیگر اور اخبارات بھی دیتے ہیں، ٹیلی ویژن بھی دیتے ہیں، دیگر اور ذرائع بھی ہیں، لیکن یہاں پر جو یہ خاص وصف اس عظیم ہستی کے لیے ذکر کیا گیا کہ جنہیں اللہ نے اپنی جناب سے نیابت عطا فرمائی، خلق کی تبلیغ کے لیے معمور کیا اور اپنی طرف سے ان کو ہدایت دی، جس طرح کہ پہلے نبی سے پہلے لفظ آیا رسول، تو اب نبی کا معنی ہوگا کہ عام خبریں نہیں، بلکہ قرآن کریم نے متعین کیا ہے کہ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، اے حبیب ہم آپ کو انباء جس سے نبی بنا ہے، ہم آپ کو غیب کی خبریں دیتے ہیں جو وحی کے ذریعے آپ تک پہنچتی ہے۔ تو نبی کا پھر معنی ہوا کہ وہ خبریں دینا کہ جس کی رسائی انسان کے بس میں، انسان کے سینس میں، انسان کی عقل میں، انسان تک پہنچنے والی خبر سے بہت دور، یعنی فرش زمین پر کھڑے ہو کر عرش کی خبریں دینا، ظاہر والوں کو غیب کی خبریں دینا۔ تو تین لفظ حضور کے لیے استعمال ہوئے، الرسول، النبی، الامی۔ امی کو بعد میں ذکر کیا اور امی سے پہلے نبی کو ذکر کیا، اور نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا، اور خبریں بغیر علم کے نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ہماری ساری کتابوں کے اندر عقائد میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عقائد جو ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے،
انہوں نے پہلا کتاب ہی کو اس سے شروع کیا ہے کہ علم کے سورس کتنے ہیں، علم کتنی چیزوں سے آتا ہے۔ علم نتیجہ ہے، علم حاصل ہے، علم مقصود ہے، لیکن علم تک کیا چیزیں جو پہنچاتی ہیں وہ کہتے ہیں 3 ذرائع ہیں، اور اس کو سائنس بھی ایگری کرتی ہے کہ علم تک پہنچنے کے 3 ذریعے، ایک تو عقل ہے، اس کے ذریعے علم تک پہنچا جاتا ہے، اور عقل کی تعریف ہماری منطق کی کتابوں میں آتی ہے کہ حصول الصورت الشیء عند العقل، جو چیز عقل کے پاس پہنچتی ہے تو عقل کے پاس جو چیز روشن ہوتی ہے وہی علم ہوتا ہے۔ تو علم تک جہاں سے اپروچ ہوتی ہے تو علم کا ذریعہ، علم کا واسطہ پہلے عقل ہے، اور دوسری چیز آپ کے سینس ہیں۔ اللہ نے انسان کو 5 حس، 5 سینس عطا فرمائے۔ کسی چیز کو وہ دیکھ کر جانتا ہے، چھو کر جانتا ہے، چکھ کر جانتا ہے، سن کر جانتا ہے، اور مس کر کے جانتا ہے۔ تو یہ قوت باصرہ، قوت ذائقہ، قوت شامہ، قوت سامعہ اور قوت لامسہ، یہ 5 طاقتیں جس کو ہم 5 سینس اپنی دیگر اور زبانوں میں بھی کہتے ہیں۔ تو علم تک اپروچ کے پہلا ذریعہ عقل ہے، عقل کے قریب جو چیز آتی ہے وہ علم ہوتی ہے، اسی کو علم کہا جاتا ہے۔ یا دوسرا ذریعہ علم کا یہ سینس کہ آپ کسی چیز کو چھوتے ہیں، چھونے کے بعد جو نتیجہ آتا ہے وہ علم ہے، اور تیسری چیز ہے خبر۔ علم تک، علم کے حاصل کا تیسرا ذریعہ خبر۔ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو کچھ نہیں پتا، لیکن کسی نے خبر دی کہ لاہور میں ایسا ہوا تو فوراً آپ کو علم آ گیا۔ تو علم جو ہے وہ نتیجہ ہے، اور وہ کن چیزوں سے حاصل ہوتا ہے؟ وہ عقل سے ہوتا ہے، سینس سے ہوتا ہے، اور خبروں سے ہوتا ہے۔ اب اس بات کو اگر ہم سمجھ گئے ہیں کہ خبر کا ملنا یہ علم کی دلیل ہے، علم کی وجہ ہے، علم کی علت ہے، علم کا کامل سورس ہے۔ خبر ملنے کے بعد بندہ جاہل نہیں رہتا، جس چیز کی خبر مل رہی ہے اس کا علم ہو جاتا ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، حبیب ہم آپ کو غیب کی خبریں دے رہے ہیں وحی کے ذریعے۔ تو سمپل جواب آ گیا کہ حضور سید عالم کو وحی کے ذریعے غیب کی خبر مل رہی ہے، تو جواب بنا کہ وحی کے ذریعے آپ کو غیب کا علم مل رہا ہے۔ تو حضور کی پہلی شان جو ذکر کی گئی وہ رسول ہے، وہ شریعت کے ساتھ متعلق ہے، نئی شریعت کتاب جس کو دے کر اللہ رب العالمین مقام نبوت عطا فرمائے، کیونکہ نبی جو ہے وہ عام ہے اور رسول جو ہے وہ خاص ہے۔ یعنی ہر رسول جو ہے وہ نبی تو ہے، لیکن ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہے، اس لیے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہوتا ہے، شریعت جدیدہ۔ شریعت ضابطۂ زندگی کو کہتے ہیں، عقائد کو نہیں کہتے، اعمال و احکام کو کہتے ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل پر کچھ چیزیں حرام تھی، ہم پر حلال ہے۔ حضرت موسیٰ کی شریعت کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا، ایک ہی مثال صرف دیتا ہوں، وقت مختصر ہے، وہ حرام تھا، ہماری امت پر حلال ہو گیا۔ اس امت میں سجدہ تعظیمی حلال تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا، بھائیوں نے سجدہ کیا، لیکن اس امت کے اندر وہ حرام ہو گیا۔ تو یہ شریعت ہے، طور طریقے، عقائد نہیں۔ عقائد کو دین کہتے ہیں، توحید، اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے رسول پر عقیدہ، آخرت پر عقیدہ، یہ عقیدہ ہے جس کو دین کہتے ہیں۔ اس میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا، اس میں اختلاف ہوگا تو پھر تو کفر ہوگا۔ تو حضرت آدم سے لے کر حضور تک جتنے انبیاء آئے، دین ایک ہی تھا، عقیدہ ایک ہی تھا، سب نے اللہ کی توحید کی بات کی، اللہ کی وجود اور وحدانیت کی بات، سب نے اللہ کی یہ بات پہنچانے والے رسولوں پر ایمان لانے کی بات کی، سب نے آخرت کی بات کی۔ لیکن لوگوں کی طبیعت، ماحول، مزاج، آب و ہوا کی وجہ سے، ان کی خوراک کے حوالے سے، ان کے لباس کے حوالے سے، ان کے رسم و رواج کے حوالے سے طریقے مختلف ہوتے رہے، اس کو شریعت کہتے ہیں۔ تو رسول وہ ہے جو جدید شریعت لے کر آتا ہے اور کتاب لے کر آتا ہے، نبی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ نبی رسول کی، جو رسول ہیں، جو ان سے مرتبے میں بڑے ہیں، ان کی تبلیغ پر مامور ہوتے ہیں، ان کی کتاب پر مامور ہوتے ہیں، یا ان کی شریعت کے لیے ان کے مبلغ ہوتے ہیں وہ بھی نبی، دونوں نبی ہیں، لیکن ان کا درجہ اس لیے بڑا ہے کہ ان پر کتاب اترتی ہے، ان پر صحائف اترتے ہیں، اور ان پر نئی شریعت اترتی ہے،
اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ رسالت اور نبوت دونوں حضور پر ختم ہو چکی ہے. اس کے بعد کوئی شکل میں جدید شریعت، جدید نبوت، جدید رسالت باقی نہیں رہی. لیکن یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے، حضور کو امی تیسرے درجے میں کہا گیا ہے. پہلے حضور کی دو شانیں بیان ہوئی، رسول ہے، نبی ہے، امی ہے. تو امی کے معنی کی طرف جانے سے پہلے یہ جو پیچھے چیزیں آ رہی ہیں اس کو ساتھ میں جوڑیں گے تو امی کا معنی خود ہی کھل جائے گا. فرمایا رسول ہے، یعنی ہمارا یہ رسول صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے. پھر یہ نبی ہے، اور نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو. کون سی خبر؟ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا، غیب کی خبر دینے والے کو. اور خبر جو وہ علم لے کر آتی ہے تو نبی خود بتاتا ہے کہ یہ علم والا ہوتا ہے. سمپل کانسیپٹ کہ نبی کا لفظ، نبی کا درجہ، نبی کا سٹیٹس، نبی کا رینک یہ خود بتاتا ہے کہ یہ علم سے خالی نہیں ہوتا، علم والا ہوتا ہے، کیونکہ وہ خبر دینے والا. نبی کا معنی خبر دینے والا. تو اب کون سی خبر دینے والا؟ اخبار بھی خبر دے رہا ہے، ٹیلی ویژن بھی خبر دے رہی ہے، اس کو نبی نہیں کہا جاتا. تو قرآن خود متعین کرتا ہے کہ نبی کے پاس آخر میں کون سی خبریں آتی ہیں جس کو وہ آگے ڈیلیور کرتا ہے. تو اللہ فرماتا ذالک من انباء الغیب، وہ غیب کی خبریں آتی ہیں. نوح الیک، تو فرمایا کہ نبی کا ممتاز مقام یہ ہے کہ جو اطلاعات اس کو آتی ہیں، جو اظہار اس پر ہوتا ہے، یا جو اخبار، جو خبر اسے آتی ہے وہ غیب کی آتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جس کو جس کی خبر آئے گی اس کو اس کا علم ہوگا. جس کو کتاب کی خبر آئی اس کو کتاب کا علم ہوا، جس کو سیاست کی خبر آئی اس کو سیاست کا علم ہوا، جس کو غیب کی خبر آئی اس کو غیب کا علم ہوا. تو رسول ہے، نبی ہے. رسول نے کتاب اور شریعت کو واضح کیا، اور آگے جو شان آ رہی ہے، پہلے امی نہیں کہا، پہلے رسول کہا، پھر نبی کہا. اور نبی کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ صاحب علم ہوتے ہیں، علم الاولین والآخرین کے جاننے والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ڈیلیور کرتے ہیں، خبر دیتے ہیں. علم نہیں ہوگا تو خبر کیا دیں گے؟ اور خبر اسی چیز کی دیتے ہیں جو غیب ہے. تو پتہ چلا غیب کا علم ان کے پاس ہوتا ہے. اب فرما الامی. تھوڑا سے قرآن کریم کا ربط اگر باقی رکھیں تو امی کا معنی پیچھے نبی واضح کر رہا ہے. یہ نبی کا لفظ جو ہے یہ واضح کر رہا ہے. امی کا معنی یہ نہیں کیا جا سکتا کہ جسے کچھ نہیں آتا، کیونکہ یہ لفظ کسی اور کے لیے نہیں، حضور کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ لفظ پوری عرب برادری کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن وہاں یہ تقدس نہیں رکھا جائے گا جو یہاں رکھا جا رہا ہے. یہ ذرا سمجھے، کیونکہ قرآن کا ایک لفظ ہے وہ متعدد ذاتوں پر استعمال ہوتا ہے. تو ذات کا مقام دیکھ کر، اور صرف یہ عقیدت نہیں کہ ذات کا مقام، اس ذات کے لیے جہاں جہاں اور باتیں ہوئی ہیں ان سب کو ملا کر پھر اس وصف کی تشریح کریں گے. ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی تشریح کر رہے ہوں اور وہاں پر اس کی شان جو موجود ہے اس سے اس کی تردید آ رہی ہے، تو یہ تو اختلاف کھڑا ہو جائے گا. تو لہذا امی کا معنی اگر لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر یہ ہو کہ بے پڑھے لکھے، جس نے کسی استاد سے نہیں پڑھا ہو، جس طرح خود جو اس وقت بہت زیادہ شور شرابہ کرنے والے لوگ ہیں، جاوید غامدی کے استاد جو ہیں امین اصلاحی، انہوں نے اپنی کتاب تدبر قرآن کے اندر لکھیں، واضح طور پر اس معنی کو متعین کیا اور لکھا. میں کہتا ہوں وہ خود لکھتے ہیں، یہ تدبر قرآن کے اندر امین اصلاحی لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں امی مدرسی و کتابی تعلیم سے ناشنا کو کہتے ہیں. یعنی لفظ امی کا معنی جس نے مدرسی یعنی کسی استاد سے تدریس نہ لی ہو، یا کسی مدرسے میں جا کر تعلیم نہ حاصل کی ہو، اس کو امی کہتے ہیں. تو یہ بالکل ٹھیک پیرائے بیان کیا جا رہا ہے. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کے لیے دنیا کے اندر کسی کو مدرس نہیں بنایا. اللہ نے دنیا میں آپ کا کوئی استاذ، مدرس، آپ کو سکھانے والا نہیں بنایا، بلکہ آپ کو ساری کائنات کے سکھانے والا بنایا. تو اب آپ دیکھیں یہ امی کے لفظ کا ایک معنی یہ بنتا ہے، اور یہی لفظ جو ہے وہ پورے مکہ کے لیے استعمال ہوا، امیین، کہ وہ لکھتے پڑھتے نہیں تھے. بنی اسرائیل سے ان کو ممتاز کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ لکھتے پڑھتے تھے، اور جو اہل مکہ تھے وہ لکھتے پڑھتے نہیں تھے. لکھنے پڑھنے کا فن کو وہ اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے.
تو ان کے لیے بھی لفظ امی ہوا ہے. لیکن یہ دیکھنا ہے کہ یہ لفظ امی ایک عرب کے بدوؤں کے لیے بھی بولا گیا ہے اور حضور سید عالم کے لیے بھی بولا گیا ہے. جیسے قرآن میں مکر کا لفظ اللہ کے لیے بھی بولا گیا ہے اور کافروں کے لیے بھی بولا گیا ہے. لیکن جو معنی کافروں کے لیے کیا جا رہا ہے وہ خدا کے لیے کریں گے تو کیسے چلے گا, لیکن جو معنی اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے وہ ان کے لیے نہیں کیا جائے گا. تو یہاں پر لوگوں کو الجھن یہ ہوتی ہے کہ جہاں عرب کے قبائل کو امی کہہ کر خطاب کیا ہے وہ معنی گھسیٹ کر حضور سید عالم کی طرف منسوب کرتے ہیں, جبکہ ہم کہتے ہیں کہ عرب کے قبیلے کی طرف اگر امی کا معنی کیا جائے تو وہ اگر یہ معنی جاہل کا کر لیا جائے یا ان پڑھ کے کر لیا جائے تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ عام لوگ ہیں. لیکن یہی لفظ اس ہستی کے لیے استعمال ہو کہ وہ امی بعد میں ہے, رسول اور نبی پہلے ہیں, جو بھی میں نے آپ کے سامنے واضح کیا, ان کے لیے وہ عامیانہ بات اگر آپ کر دیں گے کہ یعنی کچھ نہیں آتا تو پھر نبی کا لفظ خود ہی ختم ہو جائے گا کہ جب نبی پھر کیسے ہیں. نبی کا معنی ہوتا ہے خبر دینا اور خبر بغیر علم کے نہیں ہوتی. تو پھر اگر جسے علم ہی نہیں ہے, اگر امی کا معنی یہ کیا جائے کہ علم ہی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب پھر نبی بھی نہیں ہے, پھر رسول بھی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ بات اگر آپ باریکی سے سمجھ رہے ہیں تو امی کا ترجمہ کرنے سے پہلے نبی کے لفظ کو سمجھنا پڑے گا. اللہ نے ڈائریکٹ امی نہیں فرمایا, نبی الامی فرمایا ہے کہ نبی کا معنی علم کے ساتھ خبر دینے والا. اب جو امی کہا گیا ہے اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے. جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ لٹرلی معنی, لغوی معنی اگر امی کا یہ کیا جائے کہ جس نے کسی استاد سے نہیں پڑھا, کیونکہ سیکھنے کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے کسی منجے ہوئے مدرس سے لکھنا پڑھنا سیکھنا پڑتا ہے یا اس سے کلاس اٹینڈ کر کے علم لینا پڑتا ہے. تو حضور سید عالم کو جو امی فرمایا تو ڈائریکٹ امی نہیں فرمایا, نبی الامی فرمایا. اور نبی کا معنی خود علم پر دلالت کرتا ہے اور اس علم پر دلالت کرتا ہے جہاں تک انسان کے بڑے بڑے عالم کی اپروچ نہیں ہے. تو فرمایا نبی الامی, فرمایا یہ وہ ایسا علم والا ہے جو امی ہے, یعنی بے پڑھا ہے. یہ علم جو اس کو مل رہا ہے نبی کے لفظ کے ساتھ یہ امی ہے. تو امی کا معنی یہ کہ یہ علم دنیا میں کسی کے سامنے زانو تلمس کو خم کر کے کسی کو اپنا استاد پڑھ کے حاصل نہیں ہوا. فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, یہ اللہ نے خود اپنے فضل سے ان کو استادوں کی محتاجی سے بچا کر, لکھ کر علم سیکھنے کی محتاجی سے بچا کر, کتاب کو دیکھ کر پڑھنے کی محتاجی سے بچا کر اللہ نے اپنی جانب سے براہ راست علم اولین و آخرین وہ عطا فرما دیا ہے کہ کائنات ان کے علم کے سامنے دنگ ہیں. وہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والے وہ خود اتنا علم کے حامل رہے ہیں کہ ان کے مقابلے کے علم والا دنیا میں پیدا نہیں ہوا. اس لیے امام احمد رضا نے جب یہ لفظ, کنز الایمان کی شان بھی پھری ہے, جب یہ لفظ سورہ جمعہ کے اندر عرب ٹرائب کے لیے استعمال ہوا, امیین, وہاں پر ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ان پڑھ, یعنی ان پڑھ قبیلوں, امیین وہاں پر قبیل عرب کو خطاب ہوا. تو وہاں ترجمہ کیا کہ یہ رسول بھیجا گیا ہے ان پڑھوں میں. لیکن جب یہی امی لفظ حضور کے لیے آیا تو وہاں ترجمہ کیا بے پڑھے. حضور کے لیے ترجمہ ہو رہا ہے بے پڑھے کیونکہ جو تقاضا تھا, اور قوم کے لیے ترجمہ ہو رہا ہے ان پڑھ. وہاں لغوی معنی ہو رہا ہے اور یہاں پر حضور کے جو لیے جو نبی امی سے پہلے جو نبی کا لفظ آ رہا ہے جس میں جو خود علم کا ایک نشان ہے, جیسا ابھی ساری تقریر ہو چکی ہے, تو اس کو ساتھ میں لے کر, ہاں عربی زبان سے فرار بھی نہ ہو جائے, امی کے اندر پھر بھی کوئی نہ کوئی لغویت ہے, تو ہاں امی کا ایک معنی تو پایا جاتا ہے نا, جو مدرس کے پاس کبھی علم لینے نہ گیا ہو, تو اس معنی کو باقی رکھتے ہوئے اور نبی کے معنی کو ساتھ میں شامل کر کے فرمایا بے پڑھے, یعنی کسی سے پڑھا نہیں. اور کس سے پڑھا؟ وَعَلَّمَكَ, اللہ فرماتا ہے ہم نے تعلیم عطا فرمائی. لہذا سمپل کانسیپٹ یہ ہے, ترجمہ قرآن کرتے ہوئے ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ خواہ کی عقیدت کو ایڈ نہیں کر رہے ہیں ہم, یہ تو الگ بات ہے کہ حضور کی عقیدت ہی اصل دین ہے, لیکن یہ عقیدت کے لیے جو چیز ہمیں ابھار رہی ہے
اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور سید عالم کی جو دیگر شان قرآن میں ذکر ہوئی ہے ان تمام کو لے کر اس شان کا ترجمہ ہوگا. اس لیے خدا نے الذین یتبعون الامی نہیں کہا بلکہ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کیونکہ علم تو خود نبی کے معنی کے اندر موجود ہے، خبریں دینے والا. نبی کا معنی خبریں دینے والا. کون سی خبریں؟ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا، غیب کی خبریں دینے والا. اور ظاہر سی بات ہے کہ خبریں بغیر علم کے نہیں دی جا سکتی. تو جب غیب کی خبریں دی جائے گی تو غیب کی خبریں جو ہے وہ غیب کے علم کے بغیر نہیں دی جا سکتی. تو اب امی کا معنی بالکل علم سے خالی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس سے پہلے نبی کا معنی خود علم کا شاہکار ہے. فرمایا نبی الامی، وہ علم والا نبی جو امی ہے، یعنی کسی استاد سے پڑھے بغیر ہم سے علم لینے والا ہے. تو اگر آپ اس بات کو میں سمجھا سکا آپ کو، تو آپ دیکھیں حضور کے لیے کبھی بھی ڈائریکٹ امی کا ترجمہ نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن نے امی کا لفظ بعد میں بیان کیا، نبی کا لفظ پہلے بیان کیا. یہ بار بار میں نے آپ کو بتایا. تو لہذا نبی کا لفظ ہی علم کا نشان ہے. اگر نبی کو علم نہیں ہوگا تو خبریں کیا دے گا؟ تو اگر نبی خبریں نہیں دے گا تو پھر نبی کیسے رہے گا؟ تو نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ خبریں دیں، لیکن کون سی خبریں دیں؟ وہ خبریں جہاں تک انسان کی عقل کی اپروچ نہ ہو، اور قرآن کہتا ہے وہ غیب کی خبریں. تو جب خبریں آتی ہیں تو علم بھی آتا ہے. تو نبی کا لفظ ہی علم والا ہونا ہے. پھر فرمایا امی، تو اللہ یعنی مطلب کیا ہے؟ ایسا علم والا الامی جس نے دنیا میں کوئی استاد نہیں بنایا. علم اولین و آخرین ان کو عطا فرمائے. تو یہ اس کے معنی کی وضاحت ہوتی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے قرآن کا جو بھی ترجمہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کس ذات کے لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں. اب آپ دیکھیں قرآن میں ایک لفظ ہے مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اب یہاں پر مکر کا لفظ سارے کافروں کے لیے بھی ہے. کافروں نے مکر کیا، مکروا مکر اللہ. اب یہی مکر کا لفظ اللہ کے لیے بھی ہے. اب اتنا دماغ میں کمال ہونا چاہیے کہ آپ بھی جانتے ہیں ڈکشنری کے اندر جب کسی بھی ایک ورڈ کا معنی کرتے ہیں تو اس کا ایک ہی مین نہیں ہوتا، اس کے 10-12 میننگز لکھے ہوتے ہیں. وہ 10-12 میننگز لکھے اس لیے ہوتے ہیں کہ مختلف کیفیت، مختلف ذات، مختلف زاویے سے معنی بدلتا چلا جائے گا. اب مکر کا معنی ہے دھوکہ. اللہ رب العالمین جل وعلا کی شان یہ ہے کہ اس کی صفت جواد، حلیم اور علیم. اس کے لیے دھوکہ تو تصور ہی نہیں، وہ تو اس کی ضد ہے. جیسے رحم کی ضد ظلم ہے، اللہ کے لیے رحم تو ہے لیکن ظلم نہیں ہے. اللہ کے لیے صدق تو ہے لیکن کذب نہیں ہے. تو اللہ کے لیے علم اور حلم تو ہے لیکن دھوکہ نہیں ہے. تو مکر کا معنی کیا کریں گے؟ تو اس لیے امام احمد رضا نے جو کافروں کی طرف جب لفظ کیا تو ان کی طبیعت، ان کی کیفیت، ان کی تاریخ کو سامنے رکھتے ترجمہ کیا کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں. اور مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اور مکر کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ دشمن کو غافل کر کے اس کو علم نہ ہو اور اس کے اوپر حملہ کر دینا، اس کو ہمارے اردو میں کہتے ہیں خفیہ تدبیر. تو فرمایا کافر جو کھل کر دین کو دھوکہ دے رہے ہیں تو واللہ خیر الماکرین، اللہ نے ان کے لیے عذاب کو چلا دیا ہے لیکن اسے علم نہیں ہے کہ عذاب ان کے سر پر آ گیا. تو یہاں پر ترجمہ ہوا اور اللہ جو ہے وہ خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. جبکہ دونوں لفظ دیکھیں مکر استعمال ہو رہے ہیں اور کافروں پر عذاب آ رہا ہے لیکن ان کو پتہ نہیں، وہ سمجھ رہے ہیں ٹھنڈی ہوا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کھلی فضا ہے. جبکہ اسی دھوپ کے اندر جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم دیکھیے، ان پر گرمی کا عذاب آیا کیونکہ وہ کرتے کیا تھے؟ کاروبار کے اندر ڈنڈی مارتے تھے. اپنی گھٹیا چیز کو ذرا ریپ اچھا کر کے، اچھا سوار کر گھٹیا چیز کو اعلیٰ قیمت پر بیچ دیتے تھے جھوٹ بول کر. اور اگلے کی اگر قیمتی چیز اور وہ مجبور ہو تو اس کو کہتے ہیں نہیں تو مارکیٹ میں اس کو تو کوئی بھی نہیں لگا، تمہیں لو. تو وہ اپنی گھٹیا چیز کو بنا سوار کر اعلیٰ قیمت پر بیچتے تھے اور دوسرے مجبور آدمی کی ضرورت کا فائدہ اٹھا کر اس کی قیمتی چیز کو ہلکے دام میں لیتے تھے. ان پر اللہ کا پہلا عذاب یہ آیا کہ پہلے تو گرمی شدید ہونا شروع ہو گئی. جیسے آج اب میں اور آپ اسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب آج 43 تھی، آج سینٹی گریڈ 48 تھا،
کبھی پیچھے جا کر دیکھا نہیں کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو علیہ باللہ عذاب آیا، قرآن کریم کہتا ہے کہ دھوپ شدید ہوئی، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں نہیں بیٹھ سکے، یعنی گھر کا سایہ ان کے لیے بڑا مصیبت بن گیا، اتنی گرمی ہوئی۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل چلا آ رہا ہے، ایسا جو بادل، کالا بادل جو بارش کا پانی لے کر آتا ہے، تو وہ خوش ہونے لگے کہ چلو اتنی گرمی تھی تو اب یہ بادل جو آ رہا ہے یہ بارش برسائے گا، تو اپنے گھروں سے نکل کر بھاگے اور اس بادل کے نیچے کھڑے ہوئے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس بادل میں پانی نہیں، خدا کا عذاب ہے، اور وہ بادل پھٹا اور اس سے آگ نکلی اور ساری قوم جل کر راکھ ہو گئی۔ تو اب آپ دیکھیں خفیہ تدبیر کیا ہوتی ہے کہ جنہوں نے شرارتیں کی تھی، انہوں نے جو بدماشیاں کی تھی، انہوں نے جو فریب کیا تھا، دنیا کے اندر فساد کیا تھا، تو انہوں نے یہ مکر اور دھوکہ دے کر دین کو اور لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی، اور اللہ نے اپنے عذاب کو چلایا۔ جس کو وہ رحمت سمجھ رہے تھے اصل میں وہ زحمت تھا۔ یہ ہے خفیہ تدبیر۔ لیکن قرآن نے دیکھیے، قرآن نے دونوں کے لیے مکر کا لفظ استعمال کی۔ کافروں کے لیے بھی مکر کا لفظ آیا عربی میں، قرآن میں مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یعنی ظاہری اگر ترجمہ اس کا دیکھیں تو کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے مکر کیا، اور لوگوں نے اردو میں بھی یہ ترجمہ کیا۔ میں کس کا نام لوں آپ کے سامنے؟ یہ جنہوں نے امی کے معنی میں ڈنڈیاں ماری ہیں نا، ان کے سارے بزرگوں نے مکر کا معنی یہ اللہ کے لیے کیا ہے، لیکن ایک امام اہل سنت امام محمد رضا کا وہ ترجمہ ہے کہ جنہوں نے دانائی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی صفات کو سامنے رکھ کر، لغت کو سامنے رکھ کر، لغت کا کچھ حصہ لیا اور اللہ رب العالمین کی شان کا ذکر قرآن میں جہاں جہاں پر ہے اس کو سامنے لے کر ان دونوں کو اس میں شامل کیا، تاکہ اس معنی تک، حقیقی معنی تک رسائی ہو، اور معنی کیا خفیہ تدبیر کا، کہ کافر دھوکہ کرتے ہیں رب سے، اور اللہ رب العالمین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اب اسی چیز کو آپ امی میں لے لیں، یہی امی کافروں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور یہی امی رسول اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ عجیب جی حالت ہے کہ جو ان کے لیے معنی کرنا اگر حضور کے لیے کریں گے تو حضور کی جو اتنی شان قرآن میں ذکر کی گئی ہے اس پر ایمان کیسے آئے گا؟ اور زیادہ دور نہ جائیے، اس امی سے پہلے نبی کا لفظ موجود ہے، نبی الامی۔ اگر آپ نبی کا معنی ٹھیک کر دیں تو آپ کو امی کا معنی خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو میں نے اسے یہ گرامک انداز میں جمعے کے اندر ٹیکنیکل طریقے سے آپ کو بتا دیا۔ جھگڑے کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جب اس کا ترجمہ کرنا ہے تو اس کا سیاق و سباق آپ نے دیکھنا ہے۔ اور آخری بات یہاں پر یہ ہے، لغت میں یہ بات آئی ہے کہ امی، اگر صرف خالی امی کو آپ لیتے ہیں تو اس کو آپ دو حصوں میں بانٹیں گے۔ کہتے ہیں ماں کو، امن ماں، اور یا نسبتی ہے ماں والا، جیسے پاکستانی، دہلوی، کراچوی، تو یہ یا جو ہے وہ نسبتی ہے۔ تو یا امی، بمانے ماں، بمانا اصل، اور یا بمانا نسبتی ماں والا۔ تو امی کا معنی بے پڑا یہاں پر اس لیے کیا گیا ہے، بے پڑا بمنا، معنی یہ ہے، بعض لوگ اس کو پوسٹ بنا کے چلا رہے، دیکھو امی کا معنی ان پڑھ کے کر دیا امام محمد رضا نے۔ وہ بھائی کس کے لیے کیا یہ تو بتاؤ، لیکن جو حضور کے لیے کیا وہ کیوں نہیں بتاتے؟ تو سورہ جمعہ میں آپ نے معنی ان پڑھ کیا، امیین کا معنی کن کے لیے؟ جب وہ قبیلے کے لیے بولا گیا، لیکن جب یہی لفظ امی حضور کے لیے بولا گیا تو وہاں معنی پہ آپ نے کیا وہ عظیم رسول جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں اور بے پڑھے ہیں۔ بے پڑھے مراد کسی سے پڑھا نہیں، یہ پرانی اردو میں ترجمہ اس کا ہوا کہ بے پڑھے بغیر استاذ والے، کہ جنہوں نے استاد رکھا نہیں۔ اور مروجہ جو طریقہ ہمارے وہاں علم حاصل کرنے کا ہے، لکھنے کا اور پڑھنے کا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں سے آپ کو بری کر کے اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا۔ یہ ایک الگ بحث ہے جو اگلے جمعے ہم پیش کریں گے، یہ تو اس کا لغوی معنی ہے، لیکن حضور سید عالم کو اللہ نے لکھنے پر بھی قدرت عطا فرمائی اور پڑھنے پر بھی قدرت عطا فرمائی۔ لیکن ایک سوال کا جواب یہاں سن لیجئے، آخر لکھنا پڑھنے کی غرض کیا ہے؟ بہت سے لوگ لکھتے پڑھتے ہیں لیکن علم نہیں آتا، تو پتہ چلا لکھنا سورس ہے، ذریعہ ہے علم تک پہنچنے کا۔ لکھنا علم کو محفوظ کرنے کے لیے، آپ جس چیز کو لکھتے ہیں وہ آپ کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، حبیب تجھے یاد کرانا یہ ذمہ داری ہماری ہے۔
لکھ کر بندہ یاد کرتا ہے، اور رب نے فرمایا لکھ کر یاد کرنے والی رسم سے تجھے بچا کر ہم نے خود علم نشرح لک صدرک، تیرے سینے کو کھول کر سب چیزیں خود تیرے سینے میں یاد کروا دی ہیں۔ کیونکہ لکھنے کی لاجک کیا ہے، کاپی میں آپ لکھتے ہیں، اس علم کو محفوظ کرتے ہیں، اللہ نے لکھنے کی محتاجی کے بغیر ہی وہ علم آپ کے سینے میں محفوظ کر دی۔ اور پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ براہ راست اس سے علم حاصل کرنا۔ تو اللہ رب العالمین نے کتاب میں دیکھ کر کسی مضمون کو لے کر پھر علم حاصل کر کے کتاب کا محتاج ہو جانا، اس استاد کا محتاج ہو جانا، اس مکتب کی طرف چلے جانا، اس سے بچا کر اللہ رب العالمین نے وہ علم اولین اور آخرین کا پہلے ہی آپ کو عطا فرما دیا، تاکہ دنیا میں یہ طنز نہ ہو کہ آپ نبی تو بن کر آئے ہیں لیکن آپ کے استاد کا رتبہ آپ سے زیادہ ہے، آپ ان کا ادب کیجئے، ان کو فالو کیجئے۔ تو اللہ نے سب کو رسول اللہ کے تابع کیا ہے، حضور کو اللہ رب العالمین نے کسی بندے کے تابع نہیں کیا، اس لیے اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، حبیب ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق کے اوپر فائز کیا، مثلا سچائی کے اوپر فائز کیا، اعلیٰ اخلاق دیانت کے اوپر فائز کیا۔ اعلیٰ بمعنی استعلاء کنٹرول کے لیے آتا ہے، ہم نے آپ کو اخلاق حسنہ کا کنٹرول دیا۔ کیا مطلب؟ آپ ادھر جائیں تو وہ خلق حسنہ ہے، ادھر جائیں تو خلق حسنہ ہے، یعنی عام انسان نیک بننے کے لیے نیک اخلاق کو اپنائے گا تو نیک ہوگا، سچ بولے گا تو نیک ہوگا، امانت کا کام کرے گا تو نیک ہوگا، تواضع انکساری کرے گا تو نیک ہوگا۔ تو ہر بندے کو نیک ہونے میں اخلاق کا احسان ہے، خدا نے اس احسان سے بھی حضور کو بری کیا، فرمایا ہم نے اخلاق پر آپ کا احسان کیا کہ جو ادائیں آپ کریں گے وہ احسان بنے گا، وہ اخلاق بنے گا۔ تو یہ دیکھیے کہ حضور سید عالم کی ذات کو اللہ رب العالمین نے کس قدر منفرد فرمایا۔ میں ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے۔ اب آپ دیکھیں لکھا کیوں جاتا ہے؟ تاکہ علم محفوظ ہو جائے۔ یہ میرے سامنے بخاری شریف حدیث نمبر 1019 ہے، اور یہ باب حفظ العلم میں کتاب العلم میں امام بخاری سے روایت کو لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے حضور سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، میں آپ کی باتیں بہت سنتا ہوں لیکن باہر جاتا ہوں تو بھول جاتا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے میں آپ کی بات سن رہا ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں، بندہ تھوڑی دیر کے بعد بھول جاتا ہے۔ تو جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ یا تو ریکارڈ کر لیتے ہیں یا جلدی جلدی لکھ لیتے ہیں۔ تو لکھنا جو ہے وہ علم کو محفوظ کرنا ہے، علم کو قید کرنا ہے، لکھنے سے علم قید ہو جاتا ہے۔ پھر 10 سال کے بعد بھی اگر آپ کاپی کھولیں گے تو آپ کو سارا منظر، ساری باتیں، مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حضور سے حدیثیں سنتا تھا اور مجلس سے اٹھ کر جاتا اور بھول جاتا، اور حضور کی حدیث دین ہے، تو میں نے حضور سے اپنی جو شکایت تھی وہ عرض کی، یا رسول اللہ میرے لیے پریشانی ہے، انی اسمع منک حدیثا کثیرا، میں آپ سے بے شمار باتیں سنتا ہوں دین کی لیکن حافظہ ایسا ہے بھول جاتا ہوں۔ تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ قلم کاغذ لے آیا کر اور لکھ لیا کر کیونکہ لکھنے سے علم محفوظ ہوتا ہے، نہیں۔ اب دیکھیں جس طرح لکھنے پڑھنے کے بغیر اللہ نے علم دیا، کتنی اچنبے اور عجیب اور معجزے کی بات ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ اب یہی شکایت ابو ہریرہ حضور سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں جو آپ سے سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، یاد کیسے رکھوں؟ تو حضور نے نہیں کہا کہ یاد رکھنے کا طریقہ تو لکھنا ہے، بلکہ فرمایا ابسط رداک، یہ تیرے کندھے پر جو چادر ہے اس کو زمین پر بچھا۔ ایسا کبھی علم ملنے کا طریقہ آپ نے دیکھا ہے؟ آج ابو ہریرہ کو حضور کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ابسط رداک، اپنی چادر کو بچھاؤ۔ فرمایا فبسطتہ، میں نے حضور کے سامنے اپنی چادر کو پھیلا دیا۔ پھر حضور نے کیا کیا؟ قال فغرف بیدہ، سرکار نے چلو بنایا، جیسے دعا کرتے نا غرف، اس طرح چلو بنایا اور ہوا سے لے کر ان کی چادر میں پھینکا۔ نہ بظاہر ہاتھ میں کچھ نظر آ رہا ہے، نہ چادر میں کچھ گرا ہے وہ نظر آ رہا ہے، نظر کچھ بھی نہیں آ رہا، لیکن آپ دیکھیے علم کا یہ کون سا طریقہ ہے جہاں تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ شکایت یہ تھی کہ میں بھول جاتا ہوں، تو فرمایا نہیں کہ پینسل سے لکھ لے، فرمایا چادر بچھا۔ چادر بچھا کر اپنے ہاتھ کو حضور نے ہوا میں اس طرح لہرا کر ان کی چادر میں ڈالا۔ فقال ضمہ، فرمایا اس چادر کو سینے سے لگا۔ اب چادر میں کوئی کتابیں تو جمع نہیں ہو گئی تھی، کوئی بکس تو جمع نہیں ہو گئی تھی، کوئی پین اور قلم تو نہیں آ گئے تھے، کوئی حروف تو نہیں آ گئے تھے کہ جو ایک اٹھا کر، چادر ہی تھی۔ فرمایا کہ فدممتہ، میں نے چادر کو سینے لگایا، فما نسیت شیئا بعدہ، خدا کی قسم اس کے بعد جو بھولا ہوا سبق تھا وہ بھی یاد آیا، اور اس کے بعد کبھی کوئی علم بھولا ہی نہیں۔
تو اب علم کو بھول سے بچانے کے لیے لکھا جاتا ہے تو جناب سید عالم کی شان یہ ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ پر وہ کرم فرمایا اللہ کے فضل سے کہ بغیر لکھے اپنے دست مراد کو اٹھا کر ان کی جھولیوں میں ڈالا. بظاہر وہ جھولی خالی نظر آ رہی ہے لیکن سارے علم اور ذہانت اس کے اندر موجود ہے. اب بتاؤ یہ وہ ہستی ہے جن کو خدا نے فرمایا النبی الامی. انشاءاللہ العزیز اس کی مزید تشریح ہم آنے والے جمعے میں پیش کریں گے. اللہ رب العالمین جل والا، یہ ربیع الاول شریف اور ربیع الثانی کا مہینہ ہے. یہ حضور سید عالم کی عظمت و شان کو قرآن و سنت سے جاننے کا مہینہ ہے، تاکہ جب ہمارے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے اور مقام کی معرفت اور آشنائی رہے گی تو پھر ہم بے ادبی سے، غلطی سے محفوظ رہیں گے. اس مقصد کے لیے جمعے کے اندر اور گزشتہ جمعے میں تقریر کی گئی ہے. اللہ رب العالمین قرآن و سنت کے اس علمی عرفان سے ہمیں ادب رسالت کے تقاضے عطا فرمائے، محبت رسالت کے تقاضے عطا فرمائے، اور قرآن و سنت سے جو مقام رسالت ہے اس کی سمجھ اللہ رب العالمین جل وعلا ہم تمام کو اپنے فضل سے عطا فرمائے. اور کیا غیب تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.